السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، آج ہم حدیث نمبر 14 پڑھیں گے۔ آپ سب بچے اپنے نوٹس کا پیج نمبر 21 نکال لیں، وہاں پہ آپ ذرا غور کریں۔ اور سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو عربی عبارت ہوتی ہے اس کو میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ وہ پڑھیں میرے ساتھ۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ جی یہ ورڈ سکپ ہوا ہے، وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم، یہ اس لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس حدیث کے اوپر اعراب یعنی زبر زیر پیش وغیرہ لگانی ہے تو آپ بک کے اندر جو آپ کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بک ہے اس کے اندر آپ حدیث والا پورشن نکال لیں اور وہاں سے آپ اس کے اوپر اعراب لگا لیں۔ کوشش کریں کہ اس حدیث کو جو عربی عبارت ہوتی ہے اس کو آپ زبانی یاد کریں، ویسے بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر آپ کو اگر بورڈ میں یا پیپر میں آتا ہے تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھیے، آپ پینسل ہاتھ میں لے لیں اور ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ساتھ لکھنا شروع کر دیا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اذا جب اقیمت الصلاۃ نماز کھڑی ہو جائے، یعنی جب مسجد کے اندر جماعت ہوتی ہے وہ کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تسعون، تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ ہو، یعنی اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو دوڑتے ہوئے نہ آئیں، وآتوها تمشون، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ وعلیکم السکینہ، یعنی تم پر لازم ہے کہ تم سکونت اختیار کرو، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ آؤ، جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہ آئیں۔ فما ادرکتم فصلوا، جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو، یعنی جو تمہیں نماز مل گئی اسے امام کے ساتھ ادا کر لو۔ وما فاتکم فاتموا، اور اگر جو نماز رہ گئی، یعنی کہ ظاہری بات ہے اگر آپ لیٹ ہو گئے تو امام کے ساتھ ایک دو رکعتیں یا جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں تو سلام پھرنے کے بعد فاتموا اسے پورا کر لو۔ حدیث کا موضوع با جماعت نماز کیا تھا؟ با جماعت نماز یعنی وہ نماز جو امام کرواتا ہے اور پیچھے مقتدی اس کے پڑھتے ہیں، یا چند افراد مل کر جو نماز کروائیں اور ایک امام ہو پیچھے مقتدی کھڑے ہوں تو اس کو با جماعت نماز کہتے ہیں۔ تشریح اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو با جماعت نماز کے آداب بتائے ہیں۔ با جماعت نماز کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ اول تو ہم با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد جائیں، کوشش کریں، جیسے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے جیسے ہم سے واقف نہیں ہے، یعنی آپ سے ہمارے میں گھل مل جاتے تھے اور ہمارے گھر کے کام بھی آپ اپنے دست مبارک سے انجام دے دیتے تھے۔ لیکن جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو اس طریقے سے شوق اور رغبت کے ساتھ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، یعنی اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہم امتیوں کو تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی زندہ رہے۔ اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہو، یعنی پہلی تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، جو نماز امام پہلی تکبیر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، اس کو تکبیر ہو، تو اس میں شریک ہو، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے کی، اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے، یعنی وضو کر رہا تھا، نماز کھڑی ہو گئی یا مسجد میں لیٹ پہنچا اور نماز ادا ہو رہی ہو، تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے وقار، اطمینان اور شائستگی کے ساتھ، یعنی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، ہمیں وہ سمجھ لینی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ عموماً اذان ہونے کے بعد بھی کام میں مصروف رہتے ہیں، یعنی دفتر میں ہیں، گھر میں ہیں یا بازار میں ہیں وغیرہ، یا مسجد میں آتے ہوئے راستے میں کسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جماعت میں شامل ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ یا کچھ لوگ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، دنیاوی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا مسجدوں میں کہ اچانک جماعت کی اقامت شروع ہو جاتی ہے۔ اقامت کہتے ہیں جو مؤذن امام کی، جب امام جماعت شروع پڑھانے لگتا ہے تو جو مؤذن تکبیر کہتا ہے اس کو اقامت کہا جاتا ہے شریعت میں، جس کی وجہ سے لوگ نماز کے لیے بھاگ بھاگ کر آتے ہیں، جو کہ اس حدیث کی روح سے غلط ہے۔ دوڑنے کی ممانعت، مساجد یعنی دوڑنے کی ممانعت، یعنی دوڑنے کو
کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مسجد میں مت دوڑیں۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے اور اس لیے ان کا تقدس اور احترام ہم سب پر فرض ہے۔ کوئی ایسا فعل یا ایسا کلام یعنی کوئی ایسا کام یا ایسی بات جس سے مسجد کی بے حرمتی ہو، اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، یعنی مسجد کی تقدس پامال ہوتا ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کام یا اس بات سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچ جائیں، چونکہ مسجد اللہ کے ذکر اس کی عبادت کے لیے مختصر، یعنی مسجد اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، دنیاوی باتیں نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ مساجد میں دنیاوی گفتگو اور اونچی آواز سے بات کرنے کی سخت ممانعت ہے، جبکہ ان میں دوڑنا تو اس سے بھی زیادہ کبھی فعل ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ برا فعل ہے۔ جب دنیاوی باتوں سے منع کیا گیا ہے تو دوڑنا تو اس سے بھی بڑا برا فعل ہے، بڑا گناہ ہے۔ اب آگے چند نقصانات بیان کیے گئے ہیں جو دوڑنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نمبر 1، مسجد میں دوڑنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ نمبر 2، مسجد میں دوڑنے سے گرنے اور چوٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تو فرش نہیں ہوتے تھے، اب تو فرش ہیں اور چپس وغیرہ ہے ہوتی تھی، اب ٹائل اور پتھر لگتے ہیں تو اس پہ سلپ ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا چوٹ لگنے کا، اور اس طرح مشاہدہ بھی کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے چوٹ لگوا بیٹھتے ہیں۔ دوڑنے سے پاؤں کی آواز پیدا ہوتی ہے جس کی طرف دوسرے نمازی متوجہ ہوتے ہیں جو خشوع خضوع کے منافع۔ ظاہری بات جب وہ دوڑے گا تو ظاہری بات ہے جو نماز میں پڑھے لوگ مشغول ہے تو ان کو ایک تجسس ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیوں دوڑ رہا ہے، کس وجہ سے، یا اس کی آواز پیدا ہوگی، اس کی طرف توجہ چل جائے گی، تو نماز میں جو دھیان ہے وہ اس کا بٹ جائے گا۔ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آنا غیر مسلموں کے لیے استہزاء کی راہ میں ہوا، یعنی غیر مسلم اگر کوئی دیکھ لے تو وہ ہنسے گا، مذاق اڑائے گا کہ دیکھو یار یہ عبادت کرنے جا رہا ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے کہ اس کو اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ تو ادب کا خیال رکھتے ہوئے آنا چاہیے، خاص طور پر دوڑتے ہوئے آنا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، یعنی حدیث میں جب بیان فرما دیا گیا ہے کہ دوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اطمینان سے آنا چاہیے، تو اس حدیث کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جو ہے نا وہ نافرمانی ہے، تو جب اللہ کے رسول کو ناراض کیا تو گویا اللہ کو ناراض کیا، اللہ میں محفوظ رکھے۔ بعد جماعت نماز ادا کرنے کا حکم، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کیا ہے؟ پیج نمبر 22 پہ آ جائیں جی، دیکھیے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے آپ دیکھیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، بعد جماعت نماز کی اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ رکوع کرنے والے جب رکوع کریں گے، ظاہری بات ہے جب امام جو فعل کرتا ہے تو مقتدی وہی کرتا ہے، امام اگر رکوع کرے گا تو مقتدی بھی کرے گا، اگر امام سجدہ کرے گا تو مقتدی، جب اسلام پھرے گا تو مقتدی بھی اسلام پھرے گا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کیا ہے اس بارے میں؟ با جماعت نماز ادا کرنے والے کو اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 درجے زیادہ جمع، سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو بیت اللہ شریف میں حرم شریف کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو مسجد نبوی شریف میں پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، سبحان اللہ۔ جی، حاصل کرام کیا درج بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہیں آنا چاہیے بلکہ اطمینان سے چلتے ہوئے آئے، جو نماز مل جائے اسے ادا کر لے، جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لیں، یعنی کہ امام جب نماز ادا کر رہا تھا تو آپ کو امام کے ساتھ جتنی رکعتیں مل گئی اس کو ادا کر لیں، اور سلام پھیرنے کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکعتیں رہیں گی اس کو بعد میں پورا کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ سب بچوں کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔